تیری آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر لاریب تیری مشکلیں آسان ہی ہوں گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں آیا ہے کہ جو اس کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ وہ کتاب ہے کہ دنیا بدل گئی ہے، کائنات بدل گئی ہے، زمینوں کے جغرافیے بدل گئے ہیں، حکومتوں کے نقشے بدل گئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ آئے اور دنیا سے چلے گئے، دنیا کی تاریخ بدل گئی ہے، لیکن ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اور تاثیر رکھتا ہے۔ اسی کی ہم نے سورہ فاتحہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو صرف سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ تو اس سورت کا کبھی ہم نے ترجمہ سماعت کیا ہے یا ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی؟ ہم قرآن کو پڑھتے کب ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 10واں ہے قرآن پڑھ لو، 20واں ہے قرآن پڑھ لو، 30واں 40واں ہے قرآن پڑھ لو اور بخش دو۔ وہ میت ہم سے سوال کر رہی ہے کہ اے مردہ کے لیے قرآن پڑھنے والے، کبھی زندہ کے لیے خود کے لیے بھی قرآن پڑھا کر، کیونکہ قرآن تو زندوں کی کتاب تھی۔ بے شک اس کے پڑھنے پہ ثواب ملتا ہے، بے شک اس کو پڑھ کر اگر کسی کو بخش دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنے لیے قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن زندوں کی کتاب تھی، اور جب بھی قرآن پڑھا ہم نے کبھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ اسی لیے تو کہیں گے کہ سمجھا کیا، تو سمجھا نہیں تو سمجھائے گا کیا۔ آج قرآن کو سمجھانے کی بات کی جا رہی ہے، آج قرآن پاک پر دنیا کنفیوز ہو رہی ہے۔ اس لیے آج ہمارے پاس نیٹ کا سادھن ہے، آج ہمارے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، ہم چاہیں تو قرآن پاک ہر زبان کے اندر اس میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کا ٹرانسلیشن، قرآن کا ترجمہ اردو میں اویلیبل ہے، انگلش میں اویلیبل ہے، گجراتی، مراٹھی، بنگالی، دنیا کی ہر زبان میں اویلیبل ہے۔ آج امریکہ اور یورپ کے اندر سب سے زیادہ بکنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ اسی قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، سورت الحمدللہ، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ترجمہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، سمست پرشنسا، دنیا کی سمست وندنا، عبادت، بھکتی صرف اور صرف اس ایشور کے لیے، اس پروردگار کے لیے جو سب کا پالنہار ہے، جو سب کا بھاگیہ ودھاتا ہے، جو سب کا جنم داتا ہے، جو ساری سرشٹی کا سرشٹا ہے، جو خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، ساری تعریفیں اسی کے لیے۔ الرحمن الرحیم، اب یہ اس کی صفت بتائی، اس کا گن بتایا، وہ بے شک اتینت کرپالو ہے، نرنتر دیاوان، وہ بے شک بندوں پر رحم کرنے والا، دیا کرنے والا، مہربانی کرنے والا، معاف کرنے والا، وہ رحیم ہے، رحمان ہے۔ اور فرمایا مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک، قیامت کا جو دن ہوگا، پرلے کا دن ہوگا، سروناش کا دن ہوگا، جب ساری سرشٹی کو مٹا دیا جائے گا اور سب کو خدا کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے کرموں کا، اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اس دن کا اگر کوئی مالک ہوگا تو صرف پروردگار ہوگا، مالکی یوم الدین۔ بہتر، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی اپاسنا کریں اور تجھی سے سہایتا مانگیں، تجھی سے مدد مانگیں، تیری ہی پوجا کریں، تیری ہی اپاسنا کریں، تیری ہی بھکتی کریں، تیری آرادھنا کریں، تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد مانگیں۔ بے شک تو ہی مددگار ہے، تو ہی سہایتا کرے۔ تو اگر نہ چاہے پتھر کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اللہ اگر نہ چاہے تو انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا، سورج کسی کی مدد نہیں کر سکتا، زمین و آسمان کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اسی کا حکم ہوتا ہے تو ساری کائنات ہماری مدد میں لگ جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سے بنا مائک کے آپ سبحان اللہ کہہ دیں ماشاءاللہ. بہت اچھا آپ داد دے رہے ہیں ماشاءاللہ. میں سن رہا ہوں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف عبادت کے لائق وہ ایک ہے اور کوئی عبادت کی پوجا کے لائق نہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا, ہمیں ستیتا کے مارگ پر چلا, ہمیں اسٹریٹ پاتھ کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سیدھے راستے پر رائٹ پاتھ پر, اسٹریٹ پاتھ پر, ستیتا کے, شانتی کے, اہنسا کے مارگ پر چلا. اب یہ بتائیے ستیہ کا مارگ کون سا ہے, صراط مستقیم کون سا ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے, جن پر تو نے دیا کی ہے, جن پر تو نے کرم فرمایا, جن کو تو نے اپکار کیا ہے, جنہیں تو نے اپنا مخصوص محبوب بندہ بنا لیا, ان کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم. غیر المغضوب علیہم, ان کا راستہ مت چلا جن پر عذاب ہوا, جو بھٹکے ہوئے, جو گمراہ ہیں, جو پاکھنڈی ہیں, جو راہ رست سے ومکھ ہو گئے, ان کا راستہ نہ چلا. وَلَضَّالِّينَ. تو میرے بھائیوں یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے, اس میں اس خدا کی تعریف اور پرشنسا کی گئی. آج اسی قرآن کو محفل میلاد میں پڑھا جاتا ہے. ہمارے یعقوب شاہ بھائی نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب میں اس محفل میلاد پاک کو منعقد کیا ہے. کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا امیر انسان وہ ہے جس کی ماں زندہ ہو, کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سب سے غریب وہ ہوتا ہے جس کی ماں اس دنیا سے چلی جائے, جس نے ماں کو کھو دیا. اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آج ہم پیروں سے دعا کرواتے ہیں, آج ہم ملاؤں سے دعا کرواتے ہیں, آج ہم بزرگوں سے دعا کرتے ہیں, مزاروں پر جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتیوں کے لیے ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں پیر کی دعا رد ہو سکتی ہے, ملا کی دعا رد ہو سکتی ہے, عالم کی دعا رد ہو سکتی ہے, مفتی کی دعا رد ہو سکتی ہے, لیکن اپنی اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا کبھی اللہ رد نہیں فرماتا ہے, کیونکہ ماں باپ کی دعا نبی کی دعا ہوتی ہے اور نبی کی دعا قبول کی جاتی نام ہے. دے کے آؤں. تو آج آپ کی والدہ کے اسی لیے کہا ساری دنیا کو جفاؤں کے لیے رہنے دو, کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساری دنیا کو جفاؤں یعنی مصیبتوں کے لیے, ظلم و ستم کے لیے, اتیاچار کے لیے, بھرشٹاچار کے لیے, ظلم کرنے کے لیے ساری دنیا کو جفاؤں کے لیے رہنے دو, بس میری ماں کو دعاؤں کے لیے رہنے دو, بس میری ماں کو دعاؤں کے لیے. اگر ماں کی دعا ساتھ رہے گی تو انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی. تو آج اپنی والدہ کے ایصال ثواب میں آپ نے فرمایا, ابھی دیکھیے تھوڑے دن پہلے کرسمس ڈے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے طور پر 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا گیا. ان کی والدہ کا نام ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنا باپ کے پیدا فرمایا, کہہ دو سبحان اللہ. یعنی اللہ کی کتنی اہمیت ہے. اللہ کے رسول سے اسی لیے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے سلوک کا, میری محبت کا, میری خدمت کا سب سے پہلا مستحق کون ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں ہے, کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر انہوں نے دوسری بار پوچھا یا رسول اللہ, اس کے بعد فرمایا پھر تیری ماں, کہہ دو سبحان اللہ. تیسری بار پوچھا کہا یا رسول اللہ پھر کون, فرمایا پھر تیری ماں. جب چوتھی بار پوچھا تو کہا تیرا باپ. اللہ اکبر. 3 درجے ماں کے بڑھا دیے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اللہ نے یہ تو منظور کر لیا کہ بے باپ کے بنایا جائے, لیکن یہ منظور نہیں کیا کہ بے ماں کے بنایا جائے. عیسیٰ کو بھی ماں کی کوکھ سے پیدا فرمایا, سارے نبیوں کو ماں کی کوکھ سے پیدا فرمایا, اولیاء اکرام کو ماں کی کوکھ سے پیدا فرمایا. تو میرے بھائیوں اسی ماں کے ایصال ثواب میں یعقوب شاہ صاحب نے محفل میلاد پاک کا انعقاد کیا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور جتنے محفل میں حاضر ہوئے ان تمام کی حاضری کو قبول فرمائے. نعت نبی کے چند اشعار آپ کے پاس سامنے پیش کروں گا. اور صاحب جیسی آواز تو نہیں ہے میری, انہوں نے بہت اچھی نعت پڑھی, لیکن کوشش کرتا ہوں اگر آپ نوٹوں سے داد نہ دیں, نوٹوں سے اگر نوٹ بندی نہیں ہونی چاہیے, ہونٹوں سے داد دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اللہ نے توفیق دی, نوٹوں سے بھی داد دے سکتے ہیں آپ, منع نہیں ہے, لیکن آپ نوٹوں سے نہ بھی دے تو کم سے کم ہونٹوں سے داد دے. نوٹ بندی ہو گئی, ہونٹ بندی نہیں ہونی چاہیے. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اگر اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچاؤ, نبی کی سنت سے کوہرام مچاؤ, نبی کی دعوت سے کوہرام مچاؤ, غریبوں سے محبت کر کے کوہرام مچا دو, بھوکے کو کھانا کھلا کے کوہرام مچا دو, پیاسے کو پانی پلا کے کوہرام مچا دو,
نبی کے پیغام کو عام کر دو۔ تو آئیے میں نعت نبی کے لیے سب سے پہلے تو آپ سے گزارش کروں گا کہ محبت اور عقیدت کے ساتھ نربلوں کے بل، نردھنوں کے دھن، نرجیووں کے جیو، نسوارتھوں کے سوارتھ، اناتھوں کے ناتھ، نراشوں کی آس، بے کاروں کے کار، بے بسوں کے بس، بے مرادوں کی مراد، بے چینوں کا چین، بے قراروں کے قرار، سید ابرار، تاجداروں کے تاجدار، جناب احمد مختار، روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی وقار میں دیوانہ وار بلند اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد وعلی صلی اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ ایک بار اور غلامی اور محبت کا درود شریف تو یاد ہے سب کو؟ جس کو یاد ہے وہ بلند آواز سے پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی صلی اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ لب پر سجا رہا ہوں ترانہ رسول کا، تھوڑی سی آواز سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک کو تھوڑی سی کھول دینا بھیا، تھوڑی سی آواز تیز کر دینا۔ لب پر سجا رہا ہوں ترانہ رسول کا، ترانہ رسول کا،